جی کہ تسبیح پڑھنا جو ہے یہ جائز ہے یا بدعت ہے؟ میرے بھائی یاد رکھو، ہم ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اصل حکم اللہ کے ذکر کا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اور افضل ذکر جو ہے وہ ہاتھ پہ ہے، انگلیوں پہ ہے اور دائیں ہاتھ پہ۔ لیکن ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ کھڑے ہو تو ذکر کرو، بیٹھے ہو تو ذکر کرو، لیٹے ہو تو ذکر کرو۔ نماز کیا ہے؟ ذکر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اب یہاں تک تسبیح کا تعلق ہے، یاد رکھیں چونکہ حضور نے عادات کا بھی تو حکم دیا ہے نا کہ بھئی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، تو مانا عدد تو ہوا نا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بی بی گٹھلیوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی تھی، حضور نے منع نہیں فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے جو علماء متاخرین نے لکھی ہے، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آلت الذکر ہے، جیسے سپیکر آلت الصوت ہے۔ اب حضور کے زمانے میں یہ نہیں تھا، اب ہم کہیں گے یہ بدعت ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے، اگر خیر میں استعمال ہوگا تو ٹھیک ہے، شر میں ہوگا تو بدعت ہے۔ اسی طرح تسبیح جو ہے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ایک آلت ذکر ہے کہ اگر آدمی کے ہاتھ میں ہو تو آدمی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہے، اور نہ ہو تو آدمی اس دن نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، اور کبھی کبھی آدمی عدد جو ہے وہ 1000 پڑھنا چاہتا ہے یا 100 پڑھنا چاہتا ہے، انگلیوں پر گننا تو مشکل ہو جائے گا، تو اگر استعمال کر لے تو انشاءاللہ بدعت نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ گزرا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پاس کوڑا ہے شیطان کو مارنے کے لیے، اس لیے کہ جب ہاتھ میں ہو ذکر ہوگا، ذکر جب ہوگا تو شیطان کو کوڑے لگیں گے۔ اس لیے بہرحال اس میں کوئی شک نہیں، بحث میں نہ پڑا کرو، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں جی اب انگلیوں میں ذکر کرو نہ کرو۔ اب حضور کے زمانے میں قالین ہوتے تھے، حضور کے زمانے میں سنگ مرمر کا پتھر لگا ہوا تھا۔ یہ حالات ہیں، وقت ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ نماز۔ وہ اگر مٹی پہ ادا ہوئی تو نماز ہے، کنکریوں پہ ادا ہوئی تو نماز ہے، وہ پتھر پہ ادا ہوئی تو نماز ہے، وہ قالین پہ ادا ہوئی تو نماز ہے، لیکن جس میں مشقت زیادہ ہوگی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔